بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعہ کا روز ہے، 15 اگست 2025 ہے۔ سامنے اس لیے بتا دیا کہ جب کبھی بھی زندگی میں یہ پروگرام دیکھا جائے، یہ ویڈیو دیکھی جائے، یہ ویلاگ دیکھا جائے تو پتہ چلے کہ کب کا ہے۔ کل یوم آزادی پاکستان میں جشن منایا گیا آزادی کا۔ 14 اگست کو جمعرات کا دن تھا۔ پورے ملک میں جس طرح سے آزادی کا جشن منایا جاتا ہے، یقین کیجئے ناظرین، اس طرح کا اس دفعہ رونق میلہ جس طرح عموماً ہوا کرتا ہے وہ والا بھرپور طریقے سے جشن آزادی نظر نہیں آیا۔ بہرحال جشن آزادی پھر بھی تھا، لوگ باہر نکلے، جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، پاکستان کا پرچم اور اپنی اپنی پارٹی کا پرچم، اپنی اپنی پارٹی کے جن کو لوگ پسند کرتے ہیں ان کی تصویریں، قائدین کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ یہ سارا کچھ پورے ملک میں ہوا، لیکن جس طرح سے پچھلے سالوں میں، جس طرح سے گزشتہ سالوں یوم آزادی منایا جاتا رہا ہے، اس طرح کی رونق، بھرپور رونق اس میں کمی تھی۔ زیادہ کمی نہ صحیح، لیکن کمی اس میں ضرور محسوس کی گئی۔ راتوں کو بھی جس طرح منچلے نکلتے تھے، ان کو تو ویسے اس دفعہ ٹھپ کے رکھا گیا تھا۔ باجا بجانے کی، باجا بیچنے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی۔ اس کے باوجود بھی باجے بجتے رہے، چھنچنے بھی لوگ بجاتے رہے۔ لوگوں کی طرف سے، منچلوں کی طرف سے، نوجوانوں کی طرف سے، بچوں کی طرف سے جشن آزادی بھرپور اور پرجوش طریقے سے منایا گیا، لیکن پہلے جیسا میں پھر کہتا ہوں کہ نہیں تھا۔ جس طرح سے پہلے رونقیں ہوا کرتی تھیں اس میں کچھ کمی نظر آئی۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس پر سردست کچھ بھی کہنا بہت مشکل ہے۔ کئی معاملات ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے کہ اس دفعہ وہ والی رونقیں کیوں نہیں تھی۔ اس موقع پر عمران خان کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ احتجاج کیا جائے گا، لیکن تحریک انصاف کی طرف سے اس طرح کا احتجاج نظر نہیں آیا جس طرح کی توقع کی جا رہی تھی، یا جس طرح حکومت کی طرف سے انتظامات کیے گئے تھے کہ یہ باہر نکلے اور ان کو پھر بتا دیا جائے۔ تو باقی تحریک انصاف بھی اس حوالے سے متحد نہیں تھی۔ عمران خان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ احتجاج کیا جائے گا، لیکن ان کی لیڈرشپ کی طرف سے کہا گیا کہ ہم تو جشن آزادی منائیں گے۔ تو اس لیے ہر پاکستانی کی طرف سے اس موقع پر 14 اگست کو جشن آزادی کے روز جشن منانے کی اپنے اپنے طور پر کوشش کی گئی۔ تو یہ بتاتے چلے پھر ایک مرتبہ، میرا خیال ہے کہ تیسری چوتھی دفعہ ہم بتا رہے ہیں کہ اس دفعہ پچھلے سالوں والی رونق میں تھوڑی سی کمی نظر آئی۔ بہت زیادہ تو نہیں، لیکن موازنہ کیا جائے تو کچھ نہ کچھ کمی تھی۔ اس ویلاگ میں ہم نے خصوصی طور پہ بات کرنی ہے کہ جن لوگوں کو تمغہ دیے گئے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ تمغات کی برسات کر دی گئی، یوں کہہ لیں کہ اس حکومت کی طرف سے تمغات کا جو تقدس ہے، جو توقیر ہے، جو ان کی عزت ہے، وہ بھی ان کی طرف سے ایسی بھرمار کر دی گئی۔ ایسے لوگوں کو بھی تمغات دے دیے گئے کہ ایک مذاق بن کے رہ گیا۔ لیکن زیادہ تر جو تمغہ دیے گئے ہیں وہ بالکل جن کا حق بنتا ہے ان کو دیے گئے ہیں، جیسے پاک فضائیہ کے پائلٹس کو اعزازات دیے گئے ہیں، فوجی افسران کو دیے گئے ہیں، لیکن میڈیا کے کچھ لوگوں کو ایسے ہی دے دیے گئے، بلکہ اس میں تو یہ بھی کہہ دیا کہ شہریوں کو بھی دے دیے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی بہت زیادہ خدمات ہوں، لیکن ان کا بتایا نہیں گیا کہ ان کی کیا خدمات تھیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی دے دیے گئے ایوارڈ جو چور کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو بدعنوان کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ کئی صحافیوں کو دے دیے گئے، ان کو پچھلی مرتبہ بھی ایوارڈ دیا گیا تھا، اس میں شاید کوئی کمی رہ گئی تھی، تو اس مرتبہ بھی ان کو تمغہ سے نوازا گیا ہے۔ وہ پوری کی پوری لسٹ آپ کے سامنے ہم رکھ دیں گے۔ اسی طرح حکومتوں کی طرف سے آتش بازی کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ کئی شہروں میں آتش بازی کی گئی۔ پنجاب کے ہر ضلع میں کہا گیا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا حکم تھا کہ آتش بازی کی جانی ہے، لیکن ریکارڈ اس میں بنایا گیا ہے گورنر ٹسوری صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 1 گھنٹہ 16 منٹ کی آتش بازی ہوئی ہے، اور یہ دنیا میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ اس پر کوئی شاباش دینے والی ضرورت نہیں ہے۔ ٹسوری صاحب کیا کرتے رہتے ہیں۔ ٹسوری صاحب کی طرف سے جشن آزادی کے دنوں میں ہی ایک اہتمام کیا گیا گورنر ہاؤس میں، وہاں پہ نعت ہوا، گانا ہوا، یہ خود بھی ناچتے رہے، اور یہ ٹسوری مدھوری کی طرح وہاں پہ رقص کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی جس طرح کی کمر ہے، بہرحال ان کی طرف سے وہاں پہ ٹھمکے ضرور لگائے گئے جن کی کیا ضرورت تھی۔ اور یہ دیکھ لیں کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہم نے ریکارڈ بنا دیا، یہ شرمناک ریکارڈ ہے کہ قوم کا پیسہ ہے، عوام کا پیسہ ہے، اس پر ٹسوری صاحب کی طرف سے آتش بازی کی گئی ہے 1 گھنٹہ 16 منٹ کی۔ ایسے کام یہ حکومت کے پیسوں پر، حکومت کے وسائل پر کرتے ہیں۔ پہلے بھی یہ اسی دنیا میں موجود تھے، کراچی میں موجود تھے۔ ان کے پاس بڑا پیسہ ہے، کہاں سے آئے گا ہمیں نہیں پتا۔ بہرحال پیسے کے بل بوتے پر یہ گورنر بن گئے۔ اگر یہ گورنر بن گئے ہیں پیسے کے بل بوتے
اور پیسہ ان کے پاس پہلے بھی تھا۔ ریکارڈ دیکھا جائے کہ پہلے انہوں نے کتنے ریکارڈ ایسے بنائے ہیں، کتنی انہوں نے آتش بازی کی ہے جشن آزادی پر یا کسی بھی موقع پر۔ بہرحال چلتے ہیں اخبارات کی طرف۔ یوم آزادی کے حوالے سے اخبارات نے جو لکھا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور پھر تمغات کی بات کریں گے۔ یہاں پہ ایک دو اخبارات کی لیڈ کو سے اس طرح سے لگائی گئی ہے: یوم آزادی بھارت کے خلاف تاریخی فتح پر ملک بھر میں جشن۔ اس کی کیچ لائن دی گئی ہے: دن کے آغاز پر وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی اسلامی، نماز فجر میں ملک کی ترقی، یکجہتی، امن و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں، قوم کی پاکستان کو حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے عہد کی تجدید۔ مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان مونومنٹ اسلام آباد پر پرچم کشائی کی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف کی شرکت، قومی ترانہ پڑھا گیا، مزار قائد پر اور مزار اقبال لاہور پر گارڈ کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ یہاں پہ مجھے یاد آ گیا کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی کل تصویر موجود نہیں تھی۔ یہ آپ کے سامنے ہم اشتہار رکھتے ہیں سارے اخبارات کو۔ وزارت اطلاعات جو تارڑ کی ہے، مرکز کی ہے، اس کی طرف سے اشتہارات دیے گئے تھے۔ اس میں قائد اعظم کی تصویر نادارد، علامہ اقبال کی تصویر نادارد، شہباز شریف کی، آصف علی زرداری کی کیا کہنے ہیں۔ کل یہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے، میاں شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ آصف علی زرداری کو میں لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا، ان کا پیٹ پھاڑوں گا، جو انہوں نے پاکستان سے باہر سوئس اکاؤنٹ میں رقم جمع کروائی ہے، دولت جمع کروائی ہے لوٹ مار کی، پیٹ پھاڑ کے میں ان کے پیٹ سے نکالوں گا، ان کو سڑکوں پر گھسیٹا جائے گا، الٹا لٹکایا جائے گا۔ یہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے اور آج ان کی تصویر یکساں لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے فوجی قیادت کی تصویر اور نیچے کونے میں یہ نہ جانے کون لوگ ہیں، ان کی تصویر لگا دی گئی۔ اگر کہیں پہ تصویر نظر نہیں آتی تو علامہ اقبال کی اور قائد اعظم کی تصویر نظر نہیں آتی۔ یہ یوم آزادی ہے، اس پر سب سے پہلے بانیان پاکستان کو خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کیا جانا تھا، لیکن تصویر نہیں لگائی گئی۔ چلتے ہیں خبر کی طرف، جو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اس طرح سے جشن آزادی منایا گیا۔ ہر شہر، ہر گلی محلہ سبز ہلالی پرچم کے رنگوں میں رنگ گیا، چراغاں اور آتش بازی کے مظاہرے، ریلیاں نکالی گئیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم سمیت سیاسی و عسکری قیادت کی پوری قوم کو مادر وطن کی 78ویں یوم آزادی کی سالگرہ مبارک ہو۔ پنجاب میں جشن آزادی کی نئی تاریخ رقم 41 اضلاع میں بیک وقت آتش بازی، شاندار ڈرون شوز اور ڈیجیٹل لائٹس پر پرفارمنسز، عوام کی توجہ کا مرکز، سپریم کورٹ اور تمام ہائی کورٹس میں پرچم کشائی کی تقریبات۔ تو اگلی خبر بھی اسی اخبار سے دیکھ لیتے ہیں۔ روایتی غیر روایتی ہائبرڈ خطرات سے نمٹنے کے لیے تیاری، آزادی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کریں گے، یہ فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ پاکستان عالم اسلام کا مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعہ، خطے میں امن، ترقی، خوشحالی کا خواہاں، ملکی سالمیت کے خلاف ہر مہم جوئی کا جواب دیا جائے گا۔ مارکہ حق افواج پاکستان کے جذبہ بہادری کی علامت ہے۔ یہ جنرل آصف منیر صاحب کی طرف سے یوم آزادی پر پیغام دیا گیا ہے۔ تو اگلی خبر کچھ اس طرح سے ہے، بلکہ مریم نواز شریف صاحبہ کی خبر بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ اب غربت، جہالت، فتنہ اور فساد کے خلاف جنگ ہوگی۔ آزادی کی نعمت، باوقار زندگی کا موقع اور اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت ہونے پر ہمیں فخر ہے اور شکر بھی ہے۔ یوم آزادی پر یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا پیغام ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ سیاسی طور پر تقسیم ہو کر جنگ لڑتے تو کبھی جنگ نہ جیت پاتے۔ مار کا حق سے دنیا جان گئی، بنیان مرصوص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑا عہدہ مل جائے اور نیت اچھی نہ ہو تو رسوائی ہوتی ہے۔ خطاب یادگار مار کا، یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے پیغام بھی دیا گیا ہے اور ایک تقریب سے انہوں نے خطاب بھی کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس خبر کی طرف جس کے لیے ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ دراصل ہم اس میں تمغات کے حوالے سے زیادہ بات کریں گے۔ اس حوالے سے خبر کچھ یوں ہے کہ مارکہ حق میں بھارت کو دھول چٹانے پر فیلڈ مارشل، سینکڑوں فوجیوں، سیویلین کو اعزازات، عوامی خدمات، میرا اعزاز، وزیر اعظم نے اپنا نام کاٹ دیا۔ وزیر اعظم نے اپنا نام کاٹ دیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ تمغات کے حوالے سے آپ کے سامنے پوری کی پوری خبر رکھ دیتے ہیں کہ کس کو کس بنیاد پر تمغہ دیا گیا ہے۔ اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں سے لوگ آئے، کہاں اترے، کیسے تمغہ انہوں نے وصول کیا۔ اور ایک بندے کو ظہور احمد فاروق صاحب، جنہوں نے عمران خان کے خلاف گواہی دی تھی، ان کو بیک وقت 2 تمغہ دیے گئے ہیں۔ پہلے بھی ان کو 23 مارچ کو ایک تمغہ دیا گیا تھا۔ اس طرح سے 23 مارچ کو جن لوگوں کو تمغہ دیے گئے تھے ان میں سے کئی کو 14 اگست کو
کو بھی تمغا دیے گئے ہیں۔ اس دوران ان کی کیا نئی خدمات تھی وہ ناظرین خود آپ نے ان کا پتہ کرنا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ تمغات جس طرح سے دیے گئے ہیں، تمغات کو کھلی چھٹی دے دی گئی، ان کو آزاد کر دیا گیا اور انہوں نے جس کا گلا پسند کر لیا اس کے گلے میں جا کے وہ پڑ گئے۔ خبر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ملک کے 78ویں یوم آزادی کے موقع پر بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے کیے گئے مارکا حق بیان مرسوس کی کامیابی کے لیے سیاسی، عسکری، سفارتی اور ذرائع ابلاغ کے محاذوں پر غیر معمولی عزم، بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کرنے اور قومی بیانیے کے ساتھ دشمن کے پراپیگنڈوں کو ناکام بناتے ہوئے قومی وقار اور خود مختاری کا بھرپور دفاع کرنے والے سول و فوجی افسران، جوانوں اور شہدائے مارکہ حق کو اعلیٰ سول و فوجی اعزازات عطا کیے۔ مارکہ حق میں بھارت کو دھول چٹانے پر ایوان صدر میں یوم آزادی کے موقع پر تقریب منعقد کی گئی۔ پروقار تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آپریشن بنیان مرسوس کے دوران غیر معمولی کارکردگی اور جرأت کا مظاہرہ کرنے والے مختلف سول و عسکری خدمات کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے افسران، ذرائع ابلاغ کے نمائندوں اور تجزیہ نگاروں اور وفاقی وزراء، عام شہریوں کو ایوارڈ دیے۔ تو یہاں پہ ہم پھر بات کرتے ہیں کہ آصف علی زرداری اور شہباز شریف صاحب ایک وزیر اعظم ہیں اور ایک پاکستان کے صدر ہیں، ان کی طرف سے مل کر اعزازات دیے گئے۔ اندازہ کیجئے کل ایک دوسرے کو یہ کیا کہتے تھے، کرپٹ، ناسور اور نہ جانے کیا کیا، لیکن آج یہ اکٹھے ہو گئے، حالات نے ان کو اکٹھے کر دیا، عمران خان نے ان کو اکٹھے کر دیا۔ ان کو ہمیشہ یہی ڈراوا دیا گیا کہ اگر تم لوگ اکٹھے نہ ہوئے تو پھر عمران خان، اور عمران خان کا نام سن کے ان کی جان جاتی ہے۔ صدر مملکت جناب آصف علی زرداری نے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم علی نشان امتیاز ملٹری جو ان کے پاس پہلے ہی ہے، ان کو دشمن ملک بھارت کے خلاف مارکہ حق بیان مرسوس کی قیادت کرتے ہوئے لازوال جرأت کا مظاہرہ کرنے پر حلال جرأت سے نوازا۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے، حلال جرأت یہ عاصم منیر صاحب کو دیا گیا ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ پاکستان کی فوج کے لیے جو سب سے بڑا اعزاز دیا جاتا ہے وہ نشان حیدر ہے۔ تو نشان حیدر عموماً سمجھا جاتا ہے کہ جو بندہ شہید ہو جائے قوم کی خدمت کرتے ہوئے اور اس کی ایسی خدمات ہوں، عظیم الشان خدمات ہوں، اس کو پھر نشان حیدر دیا جاتا ہے۔ یہ عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ نشان حیدر کسی زندہ شخصیت کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے یوم دفاع سے قبل یہ میری بات لکھ لیجئے گا کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ایسا کوئی مارکہ بھارت کے خلاف مار دیں، ان کو ہماری یہی رجیم نشان حیدر بھی تفویض فرما دے۔ چلتے ہیں آگے۔ صدر مملکت نے چیف آف ایئر سٹاف ایئر مارشل ظہیر احمد بابر کو فضائی جنگ کی قیادت کرتے ہوئے غیر متزلزل جرأت کے اعتراف میں حلال جرأت کا ایوارڈ عطا کیا۔ صدر صاحب نے چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کو بحری دفاع کو یقینی بنانے اور دائمی تیاری کے ذریعے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے پر نشان امتیاز عطا کیا۔ ان کو حلال جرأت نہیں دیا گیا۔ عسکری معاملات میں مشیر اعلیٰ کی خدمات کے اعتراف میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو صدر مملکت نے نشان امتیاز سے نوازا۔ خارجہ پالیسی اور سفارتی سطح پر قومی بیانیہ اجاگر کرنے اور عالمی سطح پر دشمن کے عزائم کو بے نقاب کرنے کے لیے صدر صاحب نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار کو نشان امتیاز عطا کیا۔ تو یہاں پہ آپ سنتے جائیے کہ اسحاق ڈار کی کیا خدمات ہے اس جنگ میں۔ جنگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاک فوج کے لوگوں کا اس میں ایوارڈ بنتا ہے، سارا کچھ بنتا ہے، لیکن سیویلین کے ہمارے وزیر اعظم، یہ ہمارے صدر، یہ ہمارے وزراء، یہ تو کسی اور طرف دیکھ رہے تھے، کچھ اور سوچ رہے تھے۔ یہ تو بھارت کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ صلح کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے بھارت کو اس طرح سے منہ توڑ جواب نہیں دینا، جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی طرف سے ایسے بیانات دیے جا رہے اور ان کو پھر ایوارڈ اور اعزازات تمغہ دے دیے گئے۔ چلتے ہیں آگے۔ جبکہ 37 معاہدے کی قانونی حیثیت کے ذریعے بھارت کے یک طرفہ عزائم کو ناکام بنانے پر وفاقی وزیر قانون و انصاف و انسانی حقوق اعظم نذیر تارڑ کو بھی نشان امتیاز دیا گیا۔ واہ، ان کی خدمات کیا ہیں، ان کو بھی نشان امتیاز سے نواز دیا گیا۔ ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے سیاسی عزم اور جرأت کا مظاہرہ کرنے پر وزیر دفاع، واہ،
ख्वाजा आसिफ साहब को भी निशान इम्तियाज़ अता किया गया है। सदर ममलकत ने हालिया पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान कौमी बयानियाँ आलमी सतह पर मौसर और कामयाब अंदाज में पेश करने पर वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ को निशान इम्तियाज़ अता किया। इस दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए खिदमत सर अंजाम देने पर निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी तरक्की और खसूसी इक़दाम आसन इकबाल चौधरी, उनको भी निशान इम्तियाज़ दिया गया है। इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि कितने ज़्यादा इनके पास तमगात मौजूद हैं और उनकी बरसात हो रही है। सदर साहब ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से तश्कील करदा सफारती वफ़द की क़यादत करते हुए आलमी सतह पर पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने की खिदमत के एतराफ़ में रुकन कौमी असम्बली बिलावल भुट्टो ज़रदारी को निशान इम्तियाज़ अता किया। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी और अवामी अमूर बैनुल-अक़वामी राब्ता राना सनाउल्लाह को मुल्क में सियासी हम आहंगी और इत्तेहाद के लिए खिदमत पर निशान इम्तियाज़ अता किया। सदर साहब ने सीनियर दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद को हलाले इम्तियाज, वजीर आजम के मुआवने खसूसी बराए खारजा अमूर सैयद तारक फातमी को हलाले इम्तियाज, वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली माहौलियाती राब्ताकारी डॉक्टर मुसद्दक मसूद मलक को हलाले इम्तियाज दिया गया। तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि मौसमियात का वजीर है, उसने जंग के दौरान क्या खिदमत अंजाम दी होंगी, उसको भी तमगा दिया गया है। मुस्लिम लीग नून को तमगे दिए गए। साथ ये भी देख लिया गया कि कहीं पीपल्स पार्टी वाले पीछे ना रह जाएं, थोड़ा सा तवाज़न भी बरकरार रखना था, इसलिए पीपल्स पार्टी के लोगों को भी तमगा से नवाजा गया। सेनेटर शेरी रहमान को हलाले इम्तियाज दिया गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खारजा अमूर की चेयरपर्सन हिना रबानी खर को हलाले इम्तियाज, इक्तिसादी सफारतकारी पर एम्बेसडर एट लार्ज उमर फारूक को हलाले इम्तियाज दिया गया। इनकी हम बात कर रहे थे उमर फारूक ज़हूर साहब, जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ गवाही दी थी। उनको कहा जाता है कि इस मौके पर 14 अगस्त को 2 तमगे दिए गए हैं, एक आगे लगाने के लिए, एक पीछे लगाने के लिए, और इनको 23 मार्च को भी तमगा दिया गया था। और इनको कहा जा रहा है कि ये एम्बेसडर एट लार्ज हैं। साबिक वफाकी वजीर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर को हलाले इम्तियाज दिया गया। तो खुर्रम दस्तगीर साहब मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए, लेकिन इनकी मुलाकात नहीं हो रही। इनको भी तमगा दे दिया गया। गोया जो तमगा देने वाले हैं वो कोई और कंपनी है, कोई और कमेटी है, वो मियां नवाज शरीफ साहब के ज़ेरे असर नहीं है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब के वो ज़ेरे असर होती तो फिर मियां नवाज शरीफ को, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी तमगा जरूर मिल जाता, लेकिन मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा तमगे से महरूम रहे हैं। सेनेटर फैसल सब्जवारी, इनका तल्लुक MQM से है, इनको भी तमगा दिया गया। सेनेटर बुशरा अंजम को हलाले इम्तियाज दिया गया। साबिक सेक्रेटरी खारजा सफ़ीर जलील अब्बास जिलानी को हलाले इम्तियाज दिया गया। साबिक सेक्रेटरी खारजा सफ़ीर तहमीना जंजुआ को भी अवार्ड से नवाजा गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान को भी हलाले इम्तियाज दिया गया। डायरेक्टर जनरल IB फवाद असदुल्ला खान को भी हलाले इम्तियाज दिया गया। वजीर इक़्तिसादी अमूर आहद खान चीमा को हलाले इम्तियाज से नवाजा गया। वजीर आज़म के मुशीर डॉक्टर सैयद तौकीर हुसैन शाह को भी हलाले इम्तियाज दिया गया। सदर साहब की तरफ से सिविल अफसरान को 17 इम्तियाज से नवाजा गया, जिसके लिए चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी मेजर जनरल हफीजुर रहमान रिटायर्ड भी शामिल हैं, उनको 17 इम्तियाज दिया गया। सेक्रेटरी खारजा अमूर सफ़ीर आमना बलोच को 17 इम्तियाज। सेक्रेटरी दाखिला कैप्टन मोहम्मद खुर्रम को 17 इम्तियाज। होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मैंगल को 17 इम्तियाज। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर फ्लाई लेफ्टिनेंट खुशहाल खान को भी 17 इम्तियाज दिया गया। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़रार हाशम को 17 इम्तियाज। वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात अम्बरीन जान को 17 इम्तियाज दिया गया। सेक्रेटरी आबी वसाइल सैयद अली मुर्तज़ा को 17 इम्तियाज। कमिश्नर इंडस वाटर ट्रीटी सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह को 17 इम्तियाज अता किया गया। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान फॉरेंसिक साइंस एजेंसी डॉक्टर मोहम्मद अमजद को तमगा इम्तियाज। DIG ऑपरेशन पंजाब वकास नज़ीर को तमगा इम्तियाज। DIG सिक्योरिटी पंजाब कामरान आदल तमगा इम्तियाज। DIG स्पेशल ब्रांच आज़ाद जम्मू कश्मीर हसन कयूम को तमगा इम्तियाज। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह को तमगा इम्तियाज दिया गया। RPO बहावलपुर राय बाबर सईद को तमगा इम्तियाज। ज़िले पुलिस ऑफिसर बहावलपुर हसन इकबाल
तमगा इम्तियाज अली पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा बलाल जफर शेख तमगा इम्तियाज, सिटी पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी खालिद महमूद तमगा इम्तियाज, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस स्पेशल ब्रांच पंजाब मोहम्मद मुआज जफर तमगा इम्तियाज, कमिश्नर रावलपिंडी तमगा इम्तियाज डॉक्टर फरहान फारूक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर तमगा इम्तियाज, मिस्टर शाहिद इमरान मारत डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा तमगा इम्तियाज, तौसीफ भट्टी असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के तमगा इम्तियाज, रब नवाज असिस्टेंट कमिश्नर उकाड़ा तमगा इम्तियाज। आ जाते हैं सहाफियों की तरफ। सहाफियों में से वो वजीर आज़म ने अपने ऑफिस के लोगों को भी बेशुमार तमगा दिए हैं, हत्ता के वजीर आज़म के तकरीर नवीस अरशद महमूद मलक को भी तमगा इम्तियाज दिया गया है। वसीम बादामी को तमगा इम्तियाज, हामिद मीर को तमगा इम्तियाज, मंसूर अली खान तमगा इम्तियाज, जावेद चौधरी तमगा इम्तियाज, अनीका निसार तमगा इम्तियाज, मुजीबुर रहमान शामी साहब को भी यही तमगा दिया गया है। तलत हुसैन, सलीम साफ़ी, आमर अलियास राना, मुनी फारूक, अंसार अब्बासी, नसीम जोहरा, वज़ीर आज़म के मीडिया कोऑर्डिनेटर बदर शहबाज तमगा इम्तियाज, नदीम मलक साहब को भी तमगा इम्तियाज दिया गया है। तो यहाँ पे ये देखना है कि हामिद मीर को किन खिदमात की बिना पर तमगा इम्तियाज दिया गया है और वो लेने के लिए चले भी गए। मीडिया के लोगों के आपके सामने जो नाम रखे हैं, इन्होंने अपने अपने तमगे वसूल भी कर लिए हैं। तो यहाँ पे मुझे ये पता चला है कि अंसार अब्बासी साहब की तरफ से माजरत की गई है। इसी तरह से मियाँ शहबाज शरीफी की तरफ से भी कहा गया है, जब उनके सामने समरी पेश की गई कि ये नाम है, इसमें ये नाम है, इनमें आपका नाम भी शामिल है, उन्होंने अपना नाम कर दिया। तो यहाँ पे हमने ये बात करनी है कि शहबाज शरीफ साहब को अपनी हैसियत का अंदाज़ा था। उनको पता था कि उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त किया है, क्योंकि उनको पता था कि मैंने जंग के दौरान क्या किया है, मेरी क्या कारकर्दगी रही है, मेरा क्या किरदार रहा है। इसमें बिलाशुबा पाक फौज का ही पूरे का पूरा किरदार था, उनके अलावा किसी के लिए कोई तमगा नहीं बनता। तो बाकी दीगर खिदमात की बिना पर अगर किसी को तमगा दिए गए हैं तो अपनी जगह पर वो दुरुस्त हैं। लेकिन जिस तरह से ये तमगात की बुछाड़ की गई है, इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनका बिल्कुल सिरे से, जैसे ज़हूर अहमद फारूक साहब हैं और दीगर भी कई सहाफ़ी हैं, सहाफ़ियों को जिनको तमगा दिया गया है और इनसे बड़ी बड़ी खिदमात वालों को नज़रअंदाज किया गया है। ऐसे अंदाज़ा किया जा सकता है कि तमगात की किस तरह से बेतौकीरी की गई है। तो बाकी जिस तरह से पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों को उनका बिल्कुल हक बनता है, बल्कि इससे अगले तमगे के भी वो हकदार ठहरते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए, तमगात के हवाले से अलग अलग अफसरान का भी हम आपके सामने तज़किरा आइंदा करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।